السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگلا ہفتہ شروع ہو چکا، پیر کا دن ہے اور دسمبر اپنے آخری ایام میں ہے۔ جب جب دسمبر گزر رہا ہے اور دن گنے جا رہے ہیں، عمران خان کی رہائی میں قریب دیکھ رہا ہوں۔ پریشانیاں بہت ہیں، راتوں کی نیندیں آرام ہیں اور باتیں گلے پڑ رہی ہیں۔ یعنی جو چیزیں ساری حکومت وقت کو اگر سامنے لڑنی چاہیے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر لڑ رہا ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ ساری چیزوں کو اپنے گلے ڈالنے کے لیے؟ چلیں اس پہ گفتگو تفصیلی کرتے ہیں۔ رچرڈ گرنیل کا نام بھی ٹی وی چینل پہ بند ہو گیا اور تاریخی طور پر یاد ہے کہ عمران خان کا نام بھی، ویسے تو الطاف حسین علیہ نام بند کرانے میں میرا قصور تھا، میں بات کرتا ہوں، اور یونان جو ملک سے باہر جس طرح لوگوں کو بھجوایا جا رہا ہے، اور ایف آئی اے برابر کے قصوروار ہیں اس میں۔ 13 افسران کے بارے میں ڈیٹیل ساری آ گئی، اور مریم نواز کے کیا شوق ہے، صفدر کے کیا شوق ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں۔ اور عمران خان اسرائیل کے اگر مخالف ہیں کھل کر نام لیں، یعنی یہ اب جماعت اسلامی کی اس سٹیج کے اوپر منطق مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اب عمران خان کو دن قریب آ رہے ہیں کہ جب 190 ملین پاؤنڈ، بیسیکلی 171 ملین پاؤنڈ میں کیس میں سزا سنانا ہے۔ جج صاحب فیصلہ لکھ رہے ہوں گے، پر کیا لکھ رہے ہوں گے وہ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں۔ میں نے ریکارڈ سارا دیکھا ہے، کیا طوطا میں نے کی کہانی لکھیں گے کوئی؟ اب وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لکھیں گے وہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہوگا ریکارڈ کے اوپر، وہ فارغ ہو جائے گا۔ اب توشہ خانہ جو 2 ہے، نیا والا کیس جو ہے، وہ جو پروسیکیوٹر، اور کمال کی بات ہے وہ پروسیکیوٹر جو ہیں وہ نواز شریف کے وکیل تھے، آج کل عمران خان کے خلاف نیب کے وکیل ہیں۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، اور ان کا نام بھی جج کے لیے بھیجا گیا۔ جج بننے کی کیا ضرورت پڑی ہے اس نظام کے تحت کہ جہاں جج بیچارے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے؟ جج ایک ملازم تو ہے ہی نا، جتنا مرضی آپ کہہ لیں، لیکن بندہ ہوا، تقدیر کے گانٹوں میں بنا ہوا، ہیلپ لیس لگتا ہے کسی وقت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے سیکھنا چاہیے۔ میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز بہت سے جج بہتر ہیں، لیکن بہت سے میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ جس طرح یعنی آج اگر دیکھا جائے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، جب یہ معاملہ آیا انٹرا کورٹ اپیل کے اندر، میں نے رکھا تھا، وہ فیصلہ نہیں کیا۔ جسٹس چودھری اقبال صاحب نام لیتا ہوں ان کا، یعنی اس کو لٹکاتے رہے اس کیس کو۔ اس کے بعد بہت سے کیسز ایسے ہیں جو آئینی کیسز ان کے سامنے لگے ہیں۔ آئین تو مجھے بھی نہیں آتا زیادہ، میں یہ کہوں کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں، لیکن بہت سے ایسے کیسز ہیں جنہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے۔ میں ان کے کئی کیسز کے بارے میں ذکر ابھی مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی ہے ان کے پاس لگا، وہ کیس کو ایسے لٹکا دیتے ہیں۔ بھئی آپ فیصلہ کریں میرٹ کے اوپر، نہیں تو لارجر بینچ بنائیں، آپ لازمی ہے، آپ ہی نے سننا ہے۔ یعنی یہ سارا کیس جو ہے جو جج سن رہے ہیں وہ سنیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اگر ہے پھر یاد رکھیے گا نا، پھر عادل بنے، جو رب نے انصاف دیا ہوا ہے عدل کا، اس میں کوئی کسی کی سائیڈ نہیں لینی ہے۔ آپ عدل کریں، عدل جو ہے نا وہ بڑی بات ہے۔ چلتے ہیں آپ کو لے کر۔ عمران خان کا نام جب آپ کو پتہ ہے بانی تحریک انصاف پاکستان، یا عمران خان کا نام نہیں لینا، اچھا اس سے پہلے قصور میرا ہے، میں بار بار ذکر کرتا ہوں، الطاف حسین کی تقریر اور تصویر پہ پابندی ہم نے لگوائی تھی۔ لارجر بینچ تھا، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی آج نہیں ہے جج، سپریم کورٹ سے ہٹا دیا گیا ان کو۔ بڑی خدمات ہیں ان کی، اعتراض آپ کو بہت رہا ہوگا، لیکن انہوں نے بڑے کام کیے تھے، ریکارڈ پہ باتیں ہیں ساری۔ لیکن تاریخ بڑی بے درد ہے، بہت بے درد ہے۔ مجھے آج احساس ہوتا ہے کہ الطاف حسین کی تقریر و تشریح پہ کیوں پابندی لگوائی۔ ہر ایک کو آزادی ظاہر رائے کا آزادی ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں، اندازہ لگائیں، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، بھئی لارجر بینچ میں کیس سناؤ اور ختم کرو اس کیس کو۔ اب کیا رہ گیا اس کیس کے اندر؟ اور اس وقت تو میں سمجھتا تھا کہ حالات ایسے ہیں، وہ ٹھیک ہے، گلے شکوے ہر ایک کے اپنے ہیں، کتنا چلنا چاہیے، نہیں کتنا چلنا چاہیے، وہ روکنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں نا، اب آگے کیا کیا، اب تو پیمرا ہی کنٹرول کر لیا نا، اب تو چینل ہی کنٹرول ہو گئے۔ جب گرنیل کا نام نہیں اب چلنا، اب اور عمران خان کا
بھئی دھمکیاں کہہ دیں آپ، جو بھی آپ کہہ دیں آپ، صاحب نے آگے واضح طور پر ڈائریکشن دی کہ نہیں نام چلنا، نہیں نام، اور نام نہیں چلتا تھا. آج بھی میں چینل پہ بیٹھے نام لیا کرتا، میں کہتا تھا نام لیں، بانی تحریک انصاف کیوں، عمران خان کا نام کیوں نہیں. تو یہ آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے. یونان میں جو اشاعتیں ہوئیں، موتیں ہوئیں نوجوانوں کی، بچوں کی یورپ جانے کے چکر میں، حالانکہ کیا کرنا یورپ جا کر، اس ملک کو بہتر کریں. 13 جو ہے نا افراد، وہ میرے پاس ڈیٹا جو آیا ہے، ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے. 31 اہلکاروں کو مشتبہ قرار دیا ہے، افسران بھی شامل ہیں. فیصل آباد ایئرپورٹ کے 19، سیالکوٹ ایئرپورٹ کے 3 افسران شامل ہیں، لاہور ایئرپورٹ کے 2، اسلام آباد ایئرپورٹ کے 2، جبکہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے 5 افسران. ان افسران میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل شامل ہیں. ان کے نام جو ہے نا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ وہی افسران ہیں جس کی عدم گرفتاری پر وزیر اعظم نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا. کیا کر لیا جناب وزیر اعظم صاحب؟ آپ تو سیاسی انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں، آپ ایف آئی اے سیاسی انجینئرنگ میں لگی ہے، نیب سیاسی انجینئرنگ میں لگی ہوئی ہے، اینٹی کرپشن سیاسی، پولیس سیاسی انجینئرنگ میں لگی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بتائیں نا. عام لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کیا آ رہا ہے؟ ابھی جب میرے پاس جو ڈیٹا آیا ہے وہ سارا آپ حیران رہیں گے. اسلام آباد کا سیف سٹی کیمرے ہونے کے باوجود 163 افراد قتل ہوئے اسلام آباد میں، کہہ رہے ہیں 432 گاڑیاں چھینی گئیں. پتہ نہیں انفارمیشن غلط ہے یا صحیح، میرے تک انفارمیشن آئی ہے، اس کی کریکشن اسلام آباد پولیس خود بتا سکتی ہے. چوری ہونے والی الگ ہیں. پولیس نے جواب پیش کیا کہ جرائم بڑھنے کی بڑی وجہ جلسے جلوس ہے. یہ نصرت جاوید نے یہ بات کہی ہے، اور اس بات پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ پولیس نے کس طرح کتنا گھپلا کیا. مطیع اللہ جان کی گاڑی اب سپرداری پہ تو اس میں سامان غائب تھا. یہ اسلام آباد پولیس کا حال ہے. بڑا شروع میں بڑا کہا جاتا تھا بڑی زبردست پولیس ہے، لیکن ہم دیکھیں وہی روایتی پولیس بن گئی ہے، وہی روایتی سٹائل شروع ہو چکا ہے، اور وہی روایتی نظام حکومت ہے. اور ہم کب تک ان کو لے کے جائیں گے؟ مریم صفدر جو ہیں، نام ہر جگہ انسٹیٹیوٹ پہ، تصویریں، اور وہی ایک برانڈ، وہی ٹک ٹاک کا برانڈ چل رہا ہے. کوئی کام تو کر لیں. کل رات میں بیاڑی سے لاہور آنا ہوا تو رنگ روڈ بند کر دیا ہر جگہ. ہم نے کہا پتہ نہیں کیوں ہے، ٹرک بند کیا. ہم نے کہا شاید فوگ کی وجہ سے بند ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ پتہ لگے جی کچھ پروٹوکول جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں 20 منٹ رنگ روڈ بند کی ہے. رنگ روڈ 20 منٹ کیا کرنا تھا بھی؟ کیا یہ گاڑی کی سپیڈ یہاں سے کھولنے جہاں کہیں جانا بھی تھا، وہ آگے سے کتنا فرق تھا؟ ساری جگہ بند رکھی ہوئی تھی. کس لیے؟ کیا مقصد تھا؟ آپ اندازہ لگائیں. اور وہاں عوام دیکھیں، عوام گلے کو آ رہی تھی. عوام نے جا کر شور ڈالا، کئی تو بیریئر کی طرف آ گئے. اور وہاں لیکن اب یہ ٹائم ایک ایسا آ گیا، یہ پروٹوکول ان کا ہواؤں میں رہ جانا ہے. پتہ نہیں کیا شوق ہے پروٹوکول، کیا باتیں ہیں، کیا ایسا کام کر دیا ہے. طالبان کی فیور کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کسی نے کیا کہنا ہے. ان کا صرف تختیاں لگانے کا شوق ہے. تختیاں لگنی چاہیے ان کے ناموں کی، اور ان کے اپنے جو بھی عزائم ہے، جو بھی مسائل ہے، وہ حل ہونے چاہیے. خدا را یہ مت کریں. اس ملک کو آگے لے کر چلیں. ملک عظیم ہے. اس ملک کی اہمیت کو سمجھیں، اس ملک کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پیچھے چھپنے کی بجائے نا فرنٹ پہ آ کر مقابلہ کریں. ان کو کھڑا کر دیا آگے، وہ آگے ایک سیاسی جماعت کی طرح ایک رول پلے کر رہے ہیں. کیا رول پلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ خود آئیں، سامنے آ کر بات کریں، آپ کریں، حکومت وقت بات کریں نا. پنجاب حکومت کی کارکردگی بتائیں. اچھا وہاں ڈی جی آئی ایس پی آر صبح سر خیبر پختونخوا کی کارکردگی بتا رہے ہیں. ابھی آپ کا کیا کنسر رہے ہیں ساری باتوں کے ساتھ؟ آپ کو سیاسی جماعت ہے، آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنا جو کام ہے وہ کریں. اور اگر لینا تھا تو پھر تمام سیاسی حکومتوں کی بات کرتے. کسی نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ یعنی ملک کی تباہی اور بربادی ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی کا کم ہے. کون سی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ بتا دیں. پیٹرول نیچے آ گیا، ڈالر نیچے آ گیا. آپ کوئی ایک کام تو ایسا بتائیں نا جسے پتہ چلے کہ یہ ملک آگے جا رہا ہے. کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ جسے تمغہ دیا جا سکے. یہاں انسانی جانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بنیادی حقوق کس طرح توڑے، کس طرح تذلیل کی گئی، کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے. پوچھنے والا ہے کوئی تو ہونا جو سوال کرے گا، کوئی تو اس ظلم کے خلاف بولے گا، کوئی تو ہوگا جو آواز اٹھائے گا. یہ ایک شخص ہے، اس کا نام عمران خان ہے. وہ آواز اٹھا رہا ہے، وہ کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے.
میدان میں کھڑا ہے, بھاگا نہیں ہے. ڈیلیں ہوتی رہی, باتیں ہوتی رہی کہ جناب یہ ڈیل کر لیں, وہ ڈیل کر لیں, این آر او لے لیں, ملک چپ کر کے بیٹھ جائے, ملک سے باہر چلے جائے, 3 سال حکومت کرنے دیں. یعنی یہ کیا مذاق ہے 3 سال, کس بات کی 3 سال کی حکومت؟ فارم 45 فراڈ کے ساتھ قائم حکومت ہے, اس کو 3 سال کس بات کے دیے جائے؟ کیا ایسا انوکھا کام ہے ان کے پاس؟ وہ ٹھیک ہے, آپ چلانا چاہتے ہیں اس نظام کو, نظام اس طرح تھوڑا چلتا ہے ٹوٹکوں سے. یعنی 74 سالوں سے ملک کو اسی طرح لے کر آ رہے ہیں, 70 سالوں سے, اور یہ ملک کا یہ حال ہے. یہ تو اس طرح اگر یہی ٹوٹکے لگانے سے اب تک ٹھیک ہے, یا یہ چلتو چلالتو کام چھوڑ دیں, آپ کو رسک لیں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.